اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک سمندری طوفان کا تصور کریں۔ بڑے بڑے درخت گر رہے ہیں، خوفناک شور سے بارش برس رہی ہے، سیلابی پانی ہزاروں چیزیں بہا کر لے جا رہا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ پانی میں ایک بہت بڑی کشتی موجود ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ یہ کسی ماہر کارپینٹر کا کام ہے، لیکن کیا یہ کشتی اس طوفان میں مسافروں کو بچانے کے لیے کافی ہے؟ نہیں، انہیں صرف ایمان اور دلوں میں اللہ کی محبت ہی بچائے گی۔ ان کا کیپٹن کون ہے؟ پیغمبر نوح علیہ السلام، جن کی عمر 950 سال سے زیادہ تھی۔ ان دراز قد اور لمبی داڑھی والے شخص کو سفر کے آغاز پر یقین ہے کہ وہ اس خوفناک طوفان سے بچ سکتے ہیں۔ 80 ایمان والے اس خوفناک طوفان میں اپنے خدا تعالیٰ کو پکار رہے ہیں۔ اس جہاز پر صرف انسان ہی نہیں ہیں، بلکہ مختلف نسل کے جانوروں کے جوڑے اور مختلف پودے بھی موجود ہیں۔ جہاز پر موجود ہر جاندار طوفان رکنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس طوفان کو قرآن میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا اور ہم نے اس کو دنیا جہاں والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 15۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی چلاتے ہوئے طوفان میں ڈوبنے والے اپنے بیٹے کے متعلق سوچ رہے ہیں۔ ان کا دل غم سے بھرا ہوا ہے۔ انہیں اپنے بیٹے کو آواز دینا یاد آتا ہے: اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ سورہ ہود آیت 42۔ لیکن تمام نصیحتوں کے باوجود ان کا بیٹا اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی اور بولا: ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سورہ ہود آیت 45۔ پیغمبر نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے کفر پر موت سے غمزدہ تھے اور اپنے بیٹے کو کہے گئے ان کے الفاظ یہ تھے: آج اللہ کے حکم سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر وہی رحم فرما دے۔ سورہ ہود آیت 45۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی ایک بڑی موج ان کے اور ان کے بیٹے کے درمیان آ گئی اور ان کے بیٹے کو بہا کے لے گئی، یعنی اس کو اپنی ضد اور کفر اور اپنے نفس اور شیطان کے پیچھے چلنے کی سزا دنیا میں ہی مل گئی۔ یہ واقعہ جو ہم قرآن پاک میں سورہ ہود میں پڑھتے ہیں، دنیا کے کئی حصوں میں پڑھائے جانے والے اسباب کا ذریعہ بن گیا ہے۔ 950 سال تک اپنی قوم کو اللہ پر ایمان لانے کے لیے ان کی دعوت اور طوفان نوح کے عظیم معجزے کا ذکر مذہبی کتابوں میں ہے۔ یہ کہانیوں اور فلموں کا موضوع بھی بن چکا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پیغمبر نوح علیہ السلام کے نام کا مطلب اللہ کے خوف سے ہر وقت رونے والا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیغمبر نوح علیہ السلام فرات اور دجلہ کے دریاؤں کے درمیان زرخیز علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام پیغمبر شیث علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی اولاد تھے۔ توحید اللہ کی یکتائی کے لیے اپنی قوم کے خلاف ان کی کوششوں، کشتی کی تعمیر اور طوفان کے باعث قرآن میں ان کی زندگی نمایاں ہے۔ انہیں ایک اول العزم پیغمبر کے طور پر جانا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں آپ بلند ترین رتبے اور عزم و ہمت کے حامل پیغمبروں میں سے ایک تھے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ سورہ عنکبوت آیت 14۔ نوح علیہ السلام، جنہیں پیغمبر بنا کر ان کی طرف بھیجا گیا تھا، اپنی آخری سانس تک لوگوں کو اللہ کی توحید پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی دعوت دیتے رہے۔ انہوں نے ہر ایک کو توحید کی دعوت دی، جیسا کہ سورہ الاعراف کی آیت 59 میں ذکر کیا گیا ہے: اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یقین جانو، مجھے سخت اندیشہ ہے کہ تم پر ایک زبردست دن کا عذاب نہ آ کھڑا ہو۔ ذرا اس قوم کے بارے میں سوچے تو صحیح، بے پناہ دولت کی مالک، نظر کی حد تک پھیلی ہوئی زرخیز زمینیں اور ان کی طرف سے غفلت کی گہری نیند۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے
اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو ٹائم پر مل جائیں۔ آئیے حضرت نوح کی اپنی قوم کے خلاف کوششوں کا کچھ ذکر کرتے ہیں۔ حضرت آدم کے زمانے میں زمین پر زندگی پھیل گئی تھی اور کئی انسانی نسلیں پیدا ہو گئی تھیں۔ پیغمبر ادریس علیہ السلام کے بعد لوگ ان کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ علماء حق کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے۔ جب ایک ایک کر کے علماء وفات پاتے گئے تو انسانیت اندھیرے میں بھٹک گئی، شیطان لوگوں کے ذہنوں پر چھا گیا، انہیں نیک لوگوں کی مورتیاں بنا کر انہیں عزت دینے کا خیال دے دیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان مورتیوں کو دیوتا بنا لیا گیا۔ سب سے پہلے بت اسی طرح سامنے آئے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور انہوں نے اپنے آدمیوں سے کہا اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا، نہ بدھ اور نہ رسوا کو کسی صورت میں نہ چھوڑنا، اور نہ یہود، یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ سورہ نوح آیت نمبر 23۔ اس طرح دنیا میں پہلی مرتبہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کر کے بتوں کی پوجا شروع کی۔ دولت اور خوشحالی کے نشے میں وہ لوگ ہر طرح کے گناہ کھلے عام کرنے لگے اور ان کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ امیر لوگ عیاشی و تفریحی ساری حدیں پار کر گئے۔ اتنی دولت اور فضول خرچی کے باوجود امیر لوگ غریبوں کو یا ضرورت مندوں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو پتھروں سے ہلاک کرنے کی دھمکیاں بھی دیں۔ اتنے بگڑے حالات میں حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے سمجھایا کہ ان کے پوجا کرنے والے بت کسی کام کے نہیں ہیں، وہ انہیں اللہ کی طرف بلانے کے بدلے میں ان سے کچھ نہیں چاہتے، انہوں نے صرف اللہ کا حکم پہنچانا ہے اور تبلیغ جاری رکھی۔ لمبی کوششوں کے بعد جب دیکھا کہ ان کی قوم بتوں کی پوجا نہیں چھوڑتی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں، اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، اپنی بات پر اڑے رہے اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ سورہ نوح آیت نمبر 5 سے 7۔ پیغمبر نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین پر ایک بہت بڑی کشتی بنانی شروع کی۔ لوگ اس کے بارے میں باتیں بنانے لگے۔ انہوں نے ایک ایسے ملک میں کشتی بنانے پر ان کا مذاق اڑایا جہاں کوئی سمندر نہیں تھا۔ وہ نوح علیہ السلام پر ہنستے رہے، یہاں تو کوئی سمندر ہی نہیں ہے، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہے۔ نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے۔ ان کے قبیلے کے رئیس لوگ جب بھی ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو جیسے تم ہنس رہے ہو اسی طرح ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ سورہ ہود آیت نمبر 38۔ نہ تو انہوں نے یہ قبول کیا کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، نہ ہی وہ یہ بات سمجھے کہ اللہ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہیں کی۔ وہ بہت صبر کے ساتھ کشتی بناتے رہے۔ انہوں نے اپنی کارپینٹری کی مہارتوں کا خوب استعمال کیا اور آخرکار ایک عظیم کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام ایمان والوں کو اس کشتی میں سوار کر لیں۔ اللہ نے انہیں وہاں موجود ہر جانور کا ایک جوڑا بھی ساتھ لینے کو کہا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی قوم کا غم نہ کریں، لیکن نوح علیہ السلام کا دل ان کے غم میں رو رہا تھا۔ بہرحال انہوں نے وہ کشتی تیار کر لی جس کا حکم اللہ نے انہیں دیا تھا، اور پھر بارش شروع ہو گئی، پانی کی سطح بڑھنے لگی۔ پیغمبر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ کشتی میں سوار نہ ہونے والوں کے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا انہوں نے آخری مرتبہ انہیں خبردار کیا۔ انہوں نے کہا، اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا بھی اللہ ہی کے نام سے ہے اور اس کا لنگر ڈالنا بھی یقین رکھو کہ میرا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ ہود آیت 41۔ ایمان نہ لانے والوں نے ان کی اس بات پر بھی کوئی توجہ نہ دی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی اونچی اونچی موجوں کے درمیان چل رہی تھی۔
طوفان ایسا لگتا تھا جیسے آسمان پھوٹ پڑا ہو اور زمین پھٹ گئی ہو۔ زمین کے ہر حصے سے پانی ابل رہا تھا۔ موجیں اتنی بڑی تھیں کہ پہاڑوں سے بھی اونچی ہو گئی تھیں۔ نچلے علاقوں میں پانی کئی میٹر اوپر آ گیا تھا۔ سارے بت، مندر، اناج کے گودام اور کافروں کے گھر اور شراب خانے ان سمیت غرق ہو گئے۔ دجلہ اور فرات کی نچلی علاقے پانی میں ڈوب گئے تھے۔ سیلابی پانی میں نوح علیہ السلام کی کشتی ہچکولے کھا رہی تھی۔ مومنوں نے کشتی کی چھوٹی کھڑکیوں سے سیلابی پانی میں اپنی شاندار شہروں کو تباہ ہوتے اور مغرور اور ظالم لوگوں کو ڈوبتے دیکھا۔ پیغمبر نوح علیہ السلام کی کشتی پر موجود لوگوں کو طوفان نے کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ یہ بھیانک طوفان پوری زمین پر پھیل گیا تھا یا کہ صرف کسی خاص علاقے میں تھا، اس بارے میں مختلف روایات ہیں۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ پانی ساری زمین پر پھیل گیا تھا، جبکہ بعض علماء کہتے ہیں کہ طوفان سے صرف وہ علاقہ متاثر ہوا تھا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ لیکن جب بات اللہ کی طاقت کی ہو، جو پوری کائنات اور تمام جانداروں کا رب ہے، اور ہر معجزے کی بات ہو، تو یہ بات اہم نہیں کہ پانی ساری دنیا میں پھیلا تھا یا کسی چھوٹے سے علاقے میں۔ دونوں باتیں ممکن ہیں۔ اہم بات اس واقعے سے حاصل ہونے والے سبق کی ہے۔ آخر کار طوفان ختم ہو گیا۔ اللہ کے حکم سے زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور آسمان نے پانی برسانا روک دیا۔ کشتی جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ ایمان والے حفاظت سے زرخیز زمین پر اتر گئے، کیونکہ وہ نوح علیہ السلام کے ہونے اور اللہ کے ایک ہونے پر یقین رکھتے تھے۔ حقیقتاً کہ اللہ اپنے اوپر ایمان رکھنے والوں کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جو نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنے کفر، گناہوں اور تکبر کے ساتھ بہہ گئے۔ ہر ایک نے اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنا اور امتحان مکمل ہو گیا، اور ظاہر ہے ہمارا امتحان ابھی مکمل نہیں ہوا ہے۔ ہم بھی اپنی مرضی سے اپنا راستہ چنتے ہیں۔ ہم میں سے کچھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ دوسرے راستوں پر۔ ہم میں سے کچھ لوگ نوح علیہ السلام کے قصے سے سبق لیتے ہیں، جبکہ کچھ یہ کہہ کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ ماضی کا قصہ بن چکا ہے۔ لیکن کچھ بھی ہو، کائنات کے سمندر میں سفر کرنے والی دنیا کی کشتی پر ہمارا امتحان ایک دن ختم ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے ہمیں طوفان نوح جیسے واقعے کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن موت ہم سب کے دروازوں پر دستک ضرور دے گی۔ اس وقت ہم میں سے کوئی بھی اگلے 100 سال میں نہیں ہوگا۔ جب ہمیں موت آئے گی تو اللہ پر ہمارا ایمان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر عمل ہی ہمیں بچا سکے گا۔ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان کی طرح بنیں گے جو حضرت نوح علیہ السلام اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، یا ان نقصان پانے والوں میں شامل ہوں گے جو طوفان نوح میں بہہ گئے؟ کیا وہ وقت نہیں آ پہنچا کہ ہم سوچیں اور غور کریں، اور ہم اپنی زندگیاں کیسے گزاریں؟